نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا امام کائنات کو دودھ پلانے والی. ان کا نام حلیمہ تھا، والد کا نام عبداللہ بن حارث بن شجنہ اور خاوند کا نام حارث بن عبد العزیٰ بن رفاعہ تھا. اسے حارث سودا کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا. قریش کی خواتین بچوں کو جنم دینے کے بعد اپنے نو مولود کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں رہنے والی دائیوں کے سپرد کر دیتی تھی تاکہ بچہ صحت مند اور چوکس ہو، یعنی کھلی آب و ہوا میں، فریش ایئر میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ نے لے لیا. کیونکہ قبیلہ بنو سعد سے تھی اس لیے سعدیہ کہلائیں، ان کا نام سعدیہ نہیں تھا جیسے ہمارے عام طور پر نام سعدیہ رکھا جاتا ہے. اس سے حلیمہ سعدیہ پر خیر و برکت کی برسات ہونے لگی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہو گئی اور ان کے گھر میں خیر و برکت کی بارش ہونے لگی. سیدہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی اور ان کی بیٹی شیماء بنت حارث گود میں اٹھاتی، یعنی وہ کھلاتی تھی. ایک دن شیماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر گھر سے باہر چلی گئی. گرمی بہت زیادہ تھی. اس نے گھر سے جاتے ہوئے اپنی والدہ کو بتایا بھی نہیں. جب حلیمہ سعدیہ کو پتا چلا تو ان کے پیچھے گئی. بیٹی کو اتنی شدید گرمی اور دھوپ میں نکلنے پر ڈانٹ پلائی، لیکن حلیمہ سعدیہ نے جب بیٹی سے حقیقت حال سنی تو وہ انگشت بدنداں رہ گئی. انگشت انگلی کو کہتے ہیں اور بدنداں دنداں دانت کو کہتے ہیں، یعنی کہ دانتوں میں انگلی دے لی، یعنی بہت حیرانی کا اظہار کیا. اس نے کہا امی جان گھبرائیں نہیں، دل چھوٹا نہ کرے، میرے قریشی بھائی کو کچھ نہیں ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ ایک بدلی اس پہ سایہ فگن رہتی ہے، جس طرف یہ جاتے ہیں بدلی بھی اس طرف جاتی، یعنی بادل کا سایہ ان کے اوپر رہتا ہے، سخت گرمی میں بھی ان کو چھاؤں نصیب ہوتی. جب یہ ٹھہر جاتے ہیں تو بدلی بھی ٹھہر جاتی ہے. حلیمہ سعدیہ کے پاس چند بکریاں تھیں جنہیں چرنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ چراگاہ کی طرف بھیجتی. جب بکریاں گھاس چر کر واپس آتی تو ان کے حوانے دودھ سے بھرے ہوتے، تھن یعنی حوانے کہتے تھن کو، جبکہ حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں کی بکریاں ویسے ہی بھوکی پیاسی واپس آتی. یہ بہت بڑے بڑے فرق تھے ان کے گھرانے میں اور باقی لوگوں کے. جس حالت میں وہ جاتی ویسی آتی. وہ اپنے چرواہوں سے کہتی کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں. لیکن حلیمہ سعدیہ کا خاوند حارث کہا کرتا تھا کہ ہماری حالت میں انقلاب اس بابرکت یتیم نونہال کی وجہ سے آئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ہمارے بھاگ جاگ اٹھے ہیں. جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نبی رحمت کو لے کر ان کی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس گئیں اور بادل نخواستہ نبی رحمت کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا. واپس کرتے وقت چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے. ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو جدا کرے، کیونکہ نبی رحمت کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا گھر برکتوں کا گہوارہ بن گیا تھا. حلیمہ سعدیہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب سے التجا کی کہ اگر کچھ مزید مدت کے لیے بچے کو میرے پاس رہنے دے تو اس کی صحت اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. یہ میری مؤدبانہ التماس ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میری التجا کو ضرور قبول کریں گی. جب نبی رحمت کی والدہ نے حلیمہ سعدیہ کی لجاجت کی طرف دیکھا تو اس پر ترس آ گیا اور نبی رحمت کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے سپرد کرنے پر راضی ہو گئی تو بچہ پھر واپس چلا گیا. حارث سودا اور ان کے خاندان کی خوشی اپنے بابرکت مہمان کو اپنے پاس رکھنے میں تھی. وہ اس لیے شاداں و فرحاں تھے کہ نبی رحمت کی وجہ سے ان کا گھر برکتوں اور خوشحالی کا گہوارہ بن گیا تھا. وہ آپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے. حارث سودا کا بیان ہے کہ نبی رحمت کے اوصاف کا احاطہ ممکن نہیں. اس کی بیٹی شیماء اپنے قریشی بھائی کو اپنے حقیقی بھائی سے زیادہ ترجیح دیتی تھی، اس کے ساتھ زیادہ والہانہ انداز میں پیش آتی. شیماء اس کو لوری دیتے ہوئے یہ اشعار بھی پڑھا کرتی تھی: یا ربنا ابقی اخی محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا واکبت اعادیہ معا والحسدا وآتہ عزا یدوم ابدا. اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا یہاں تک کہ میں اسے گبرو جوان دیکھوں، یعنی بڑے ہوں، جوان ہوں، عمر دراز ہو. پھر اسے معزز سردار دیکھوں اور اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ایک ساتھ ملیا میٹ کر دے اور اسے دائمی عزت عطا کر دے.
شیبان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا، یہ ان کے اپنے شعر ہیں، ھذا اخی لم تلدہ امی ولیس من نسل ابی وعمی فانمہ اللہم فیما تنمی. یہ میرا بھائی ہے، اگرچہ میری ماں نے اسے جنم نہیں دیا اور یہ میرے باپ اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہے، الہی اسے اپنے فضل و کرم سے پروان چڑھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہ ان کے رضائی بھائی تھے، دودھ شریک بھائی تھے. سینہ شک ہونے کا واقعہ. حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ اب ہم اس کو اس کی والدہ کے سپرد کر آئیں، کہیں کوئی اور ناپسندیدہ حادثہ پیش نہ آ جائے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے. حلیمہ سعدیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس پہنچی اور اس سے بات کو چھپا نہ سکی، بلکہ جو حادثہ پیش آیا تھا وہ بتا دیا. والدہ نے بات سن کر حلیمہ سے کہا، میرا بیٹا بڑی شان والا ہے. حلیمہ رضی اللہ عنہا کا اسلام قبول کرنا. تقریباً 50 سال بعد حلیمہ سعدیہ اپنی بیٹی شیماء کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خوش آمدید کہا اور بہت زیادہ عزت و تکریم کی. جو بچے مکہ میں پیدا ہوتے پھر ان کو کہاں بھیج دیا جاتا؟ باہر دور دراز علاقے میں. تو ان کا یہ علاقہ جو ہے، یہ حلیمہ سعدیہ کا علاقہ، یہ طائف کی طرف تھا، جو ایک پرفضا مقام ہے صحت کے اعتبار سے، پہاڑی علاقہ بھی ہے اور آب و ہوا بھی اس کی اچھی ہے. پھر قبیلہ بنو سعد جو تھا، ان کی زبان بہت فصیح و بلیغ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو قبیلہ چنا کہ جو آپ کی پرورش کرے، وہ عرب بھر میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے مشہور تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال نہیں بلکہ کہا جاتا کہ 5 یا 6 سال کی عمر تک اس آب و ہوا میں رہے، حتیٰ کہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اس کے ساتھ ساتھ زبان کے اعتبار سے بہت میچور اور اسٹرانگ ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ واپس مکہ لائے گئے. انہی کی وجہ سے، یعنی آپ نے اس قبیلے میں رضاعت پائی تھی اور بچپن گزارا تھا، تو اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے آپ نے ان کے قیدی آزاد کر دیے تھے. کب؟ غزوہ حنین کے بعد. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا. تو جب اس کے قبیلے کو قید کر لیا گیا تو انہوں نے آپ کو رضاعت کا واسطہ دیا. علامہ البانی نے اپنی کتاب صحیح السیرہ النبویہ میں لکھا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھرانے پر واقع ہوئی جبکہ آپ چھوٹے تھے. پھر حوازن پر آپ نے یہ برکت دوبارہ پہنچائی، یعنی جب بڑے ہوئے تو پھر دوبارہ آپ کے قبیلے کو فیض پہنچا. جب ان کی جنگ کے بعد آپ نے ان کو قید کر لیا تھا، یہ فتح مکہ کے 1 مہینے کے بعد واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے آپ کی طرف اپنی رضاعت کی نسبت کی کہ آپ نے تو ہمارے ہاں بچپن میں دودھ پیا ہوا ہے، تو ہم آپ کے قیدی ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے آپ ہمیں آزاد کر دیں. تو آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے قبیلہ حوازن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رضاعت کے سبب درخواست کی تو آپ نے مسلمانوں سے ان کا حق معاف کروا لیا. اور یہ تھوڑی سی ہے تفصیل، لیکن یہ ہے کہ قبیلہ بنو حوازن نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، وہ الفاظ بھی کافی توجہ طلب ہیں اور بہت خوبصورت ہیں. کبھی کسی سے ریکویسٹ کرنی ہو تو ایک اچھے آپ کو الفاظ مل جائیں گے. ابو جرول زہیر بن سر جشمی کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ حنین اور حوازن کے دن قیدی بنایا تو آپ نے نوجوانوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ تقسیم کرنا شروع کر دیا. میں نے اس وقت یہ اشعار پڑھے، اے اللہ کے رسول ہم پر احسان کریں، مہربانی ہوگی، کیونکہ آپ ایسی شخصیت ہیں جن سے ہمیں امید ہے اور ہمیں اپنی درخواست پوری ہونے کا انتظار ہے. باعصمت عورتوں پر احسان کریں جنہیں تقدیر نے پابند کر دیا، جن کی شیرازہ بندی زمانے میں بکھر چکی ہے. یعنی ایک گھر، ایک خاندان، ایک قبیلے کے لوگ اب بکھر جائیں گے، پھیل جائیں گے. کوئی کسی کا غلام ہوگا، کوئی کسی کی کنیز ہوگی، بچے کسی کے پاس ہوں گے، یعنی سارے گھر ٹوٹ جائیں گے. زمانے نے ہمیں غمگین ہو کر چلنے پر مجبور کر دیا ہے، ہمارے دلوں پر سختی اور مصیبت چھائی ہوئی ہے. اگر ان پر احسان نہیں کریں گے تو یہ بکھر جائیں گے. اے وہ ہستی جو کٹھن مراحل میں بردباری میں راجح ترین ہوتی، یعنی آپ ہمیشہ مشکل وقت میں بہت بردباری سے کام لیتے ہیں. ان عورتوں پر رحم کرے جن کا آپ دودھ پیتے تھے، یعنی آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں یہ.
وہ آپ کو اس وقت مزین کر رہی تھی جب کچھ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں اور کچھ کو ترک کر دیا جاتا ہے، یعنی اس وقت یہ آپ کو ایک طرح سے پال رہی تھی. آپ ان کو اس طرح نہ کریں کہ جن کا شرازہ بکھر چکا ہوتا ہے، یعنی تتر بتر نہ ہو جائیں گے. آپ ہم پر احسان کرنے میں ہم سے سبقت لے جائیں. ہم تو ایک ہی قوم ہیں، جن نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، یعنی ہم شکر گزار ہیں اور آج کے بعد آپ کے احسان مند ہوں گے. ان کو معاف کر دیں جن کا آپ دودھ پیتے تھے. کیا خوبصورت بات ہے نا، ان کو معاف کر دیں جن کا آپ دودھ پیتے تھے، یعنی اپنی ماں کو. بے شک اس معافی کو شہرت ملے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو فرمایا جو میرا اور عبد المطلب کا حصہ ہے وہ تم لوگوں کا ہے. قریش نے کہا جو ہمارے حصے میں آیا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. انصار نے کہا جو ہمارے حصے میں آیا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنے حصے اور اپنے خاندان کے حصے کو آزاد کیا، تو باقی جو آپ کے ساتھی تھے قریش میں سے انہوں نے آزاد کر دیا، پھر مدینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی آزاد کر دیا، اور اس طرح سارا قبیلہ آزاد ہو گیا. یعنی آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا، آزاد کروا دیا. تو یہ تھی حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی ماں تھی، اور یہ تھا ان کا قبیلہ جن پر آپ نے احسان کیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی سیدہ حلیمہ سعدیہ اور آپ کو گود کھلانے والی سیدہ شیماء پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. آمین یا رب العالمین. سیدہ شفا بنت عبداللہ. شفا خاندانی پس منظر. نام شفا، والد کا نام عبداللہ قرشی، والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب. خامند کا نام ابو حیثمہ بن حذیفہ بن عدی تھا. شادی کے بعد جو بچہ ہوا اس کا نام سلیمان بن ابی حیثمہ رکھا. ایک بیٹی بھی تھی جو شرحبیل بن حسنہ کی زوجیت میں تھی. ٹھیک ہے، ہجرت سے قبل مسلمان ہوئی. کب مسلمان ہوئی؟ ہجرت سے پہلے. سیدہ شفا بڑی ذہین و فتین اور دانشور خاتون تھی. مزید برآں وہ ایک عالمہ و فاضلہ عورت تھی. وہ زمانہ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا خوب اچھی طرح جانتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ صرف 17 لوگ تھے پڑھے لکھے اس وقت، اور ان میں سے یہ خاتون بھی تھی، تو کتنا ان کا مقام اور قدر و قیمت ہوگی. اس بنا پر ان کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. وہ جو کچھ سنتی یا پڑھتی اسے فوراً زبانی یاد ہو جاتا. سیدہ شفا دار اسلام میں سوچ سمجھ کر داخل ہوئی. انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اسلام قبول کیا. عرب جاہلیت میں 2 چیزیں جو شخص کر سکتا تھا اس کو بہت عزت، احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. ایک تھا دم جھاڑ پھونک، اور دوسرے پڑھنا لکھنا. جس کو پڑھنا آتا ہو لکھنا آتا ہو، دم کرنا. تو ان کو دونوں کام آتے تھے. تو آپ سوچئے کہ پھر ان کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. نہیں، بہت سمجھدار خاتون تھی. حضرت حفصہ کو بھی انہوں نے سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دم کے الفاظ بتائے تھے اور پھر اجازت لی تھی. ان کے علاوہ بھی کچھ خواتین بہت سمجھدار تھیں، جیسے حضرت رفیدہ، وہ بھی طبیبہ تھی، پیچھے ہم ان کے حالات پڑھ چکے ہیں. حضرت ام عطیہ، تو یہ پڑھی لکھی خواتین تھیں اس معاشرے کی. انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اکرام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خاتون کی عزت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شفا کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ کون سی صحابیہ تھیں جن کے گھر آپ تشریف لے جاتے تھے؟ ام حرام بنت ملحان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرماتے تو انہوں نے ایک بستر آپ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، یعنی جب آپ آتے تھے وہی بچھاتے، اور آپ کے لیے ایک تہبند بھی رکھا ہوا تھا کہ کپڑے چینج کر کے آپ آرام کریں اور پھر اس کے بعد جب گھر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اور وہ تہبند جو تھا وہ ان کے لیے بہت برکت کا باعث تھا. ان کے پاس رہا جب تک وہ زندہ رہی. اس کے بعد وہ ان کی اولاد کے پاس رہا. پھر جب مروان کا دور آیا تو انہوں نے ان سے لے کر اپنے قبضے میں کر لیا، یعنی ایک طرح سے گورنمنٹ نے لے لیا ان سے، یعنی ان سے یہ اعزاز ایک طرح سے چھن گیا. جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں ایک گھر تفویض کر دیا تھا. یعنی ہجرت کے بعد آپ نے ان کو ایک گھر دیا تھا مدینہ میں، جس میں وہ اپنے والد محترم ابو حیثمہ کے ساتھ رہائش پذیر ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید شفا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں
تو وہ بھی اپنے دور خلافت میں سیدہ شفا کی رائے کو مقدم سمجھا کرتے تھے. سیدہ شفا نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں مقام اور مرتبے کو پہچان لیا اور ان کی عادات اور اطوار کو اپنایا اور ان کے طریقہ کار کو بنیاد قرار دیا. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو بازار کے امور کا بھی نگران مقرر کیا ہوا تھا، یعنی خرید و فروخت کے معاملات تک بھی ان میں بھی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. اتنی ذہین اور سمجھدار خاتون تھی. جب سیدہ شفا بعض نوجوانوں کو جھومتے چلتا دیکھتی اور یہ دیکھتی کہ وہ بڑی پست آواز مستانہ انداز اپنائے باتیں کر رہے ہیں تو روک لیتی، ان سے پوچھتی تم یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے کہ ہم عبادت گزار لوگ ہیں، ہم اللہ والوں کا یہ مستانہ انداز ہوتا ہے. تو سیدہ شفا بڑے محتاط انداز میں انہیں جواب دیتی اور فرماتی اللہ کی قسم عمر بن خطاب جب کسی سے بات کرتے تو اس کو واضح طور پر سناتے، جب وہ چلتے تو تیز رفتاری سے چلتے، جب کسی کی پٹائی کرتے تو خوب دھنائی کرتے. انہوں نے 12 احادیث بھی روایت کی ہیں سیدہ شفا نے. سیدہ شفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی لکھائی پڑھائی کے حوالے سے بہت شہرت رکھتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد سیدہ شفا زندگی بھر اس معاہدے کی پابند رہی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے وقت کیا تھا. سیدہ شفا نے 20 ہجری میں وفات پائی. اللہ تعالیٰ سیدہ شفا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین یا رب العالمین. ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کو بلایا ایک چادر دینے کے لیے. تو جب یہ پہنچی تو ان سے پہلے ایک اور خاتون جن کا نام عاتقہ بنت اسید تھا وہ پہنچ چکی تھی. تو وہ چادر جو وہ انہیں دینے والے تھے، جو بہترین چادر تھی، انہوں نے ان کو دے دی. تو یہ تھوڑی ناراض ہوئی، کہنے لگی تربت یدا کا، تم نے انہیں مجھ سے بہتر چادر دے دی، میں ان سے پہلے مسلمان ہوئی، تمہاری چچا کی بیٹی بھی ہوں، تم نے خود مجھے بلایا تھا اور یہ تو خود آ گئی تھی. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں نے وہ چادر تمہارے ہی لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن جب یہ آ گئی تو مجھے ان کی رعایت کرنی پڑی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں زیادہ قریب تھی تمہاری نسبت، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی بنسبت تمہارے. اس وجہ سے یعنی تمہارے سارے پوائنٹس ویلڈ ہیں، لیکن چونکہ وہ پہلے آ گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب تھی رشتے میں، اس لیے میں نے ان کو ترجیح دی. بہرحال حضرت شفا کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ان کا جو ہنر تھا، یعنی یہ طبیبہ تو نہیں تھی لیکن یہ دم کرتی تھی مختلف بیماریوں کا. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ تشریف لائے، یہ معمولی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس تشریف لے جائیں؟ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی تو آپ نے مجھ سے فرمایا، نملہ یعنی بچوں کی پسلیوں پر نکلنے والے پھنسیوں کا دم اس کو کیوں نہیں سکھا دیتی جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. یعنی شفا جو تھی وہ لکھنا بھی سکھاتی تھی اور دم بھی کرتی تھی. تو آپ کی حرص کیا تھی کہ اور لوگ بھی ان سے سیکھیں، تو ان کو ترغیب دی. ابو بکر بن سلیمان بن حسمک کرشی کہتے ہیں، ایک انصاری آدمی کے پہلو میں ایک پھوڑا نکل آیا. اسے بتایا گیا کہ شفا بنت عبداللہ پھوڑوں پہ دم کرتی ہیں. وہ ان کے پاس گیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اسے دم کر دے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا کسی کو دم نہیں کیا. تو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور شفا رضی اللہ عنہا کی ساری بات بتائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا مجھ پر اپنا دم پیش کرو، کیا پڑھتی ہو تم، کیا دم کرتی ہو؟ تو انہوں نے دم کو ان پر پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دم کر دو اور حفصہ کو اس دم کی تعلیم دو جیسے تم اسے لکھنا سکھا چکی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رقیہ کی اجازت دی تھی، رقیہ کرتے تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے آنے کے بعد یہ کام چھوڑ دیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دوبارہ شروع کیا. ان کا بیٹا سلیمان بن نبی حسمہ جو تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نماز پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے حضرت عمر نے سلیمان کو حکم دیا تھا کہ وہ عورتوں کی جماعت کروائیں. عمر بن عبداللہ انسی سے روایت ہے کہ ابی ابن کعب اور تمیم داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی جگہ میں کھڑے ہو کر مردوں کو نماز تراویح پڑھاتے اور سلیمان بن ابی حسمہ مسجد کے صحن میں موجود چبوترے میں عورتوں کو جماعت کرواتے. ان کا پوتا ابو بکر بن سلیمان تھا، یہ قریش کے علماء میں سے تھا. تو یہ تھی شفا بنت عبداللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.